معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں یہاں پہ ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کو کھایا بھی اور کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بندوبست کی گئی ایک خوراک تھی، اگر تمہارے پاس موجود ہے تو مجھے بھی دو۔ تو صحابہ نے جو اس کو جمع کیا ہوا تھا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا بھی لی۔ اور یہ تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کریں تو اس کا جواز، اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ کئی مرتبہ عمل استحباب پہ دلالت کرتا ہے، کئی مرتبہ ایک دفعہ کا عمل واجب ہونے پہ بھی دلالت کر دیتا ہے، کئی دفعہ ایک دفعہ کا عمل فرض ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، اور ایک دفعہ کا عمل کم از کم جو شرعی مسئلہ فقہی مسئلہ ہے ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں تو وہ کم از کم جائز ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حج کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجازت ہے، فرض ہو گیا۔ ایک دفعہ کوئی کام کیا مستحب ہو گیا، ایک دفعہ کوئی کام کیا نفل ہو گیا، ایک دفعہ کوئی کام کیا سنت سمجھ کے ساری زندگی اپنایا جا سکتا ہے۔ اور کئی مرتبہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو اجازت مل جائے، رخصت مل جائے، امت اس کے اوپر عمل کر لے تو حرج کی بات نہیں۔ اگرچہ یہاں سے مچھلی کا کھانا رسول اللہ کی عمل سے ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں یہ بات رکھی تھی کہ دنیا بھر کے منکرین حدیث اگر جمع ہو جائیں تو مچھلی کو، اکیلے مچھلی کو قرآن پاک سے حلال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ قرآن پاک کے مخالف ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آیتیں اتری ہیں کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، اور لفظ مردار کے ساتھ میتہ کا لفظ ہے، میت کا یا میتہ کا لفظ ہے کہ مردار حرام کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ شارح کی بھی ہے اور شارع کی بھی ہے۔ آپ جو اس کی تشریح فرمائیں وہی قبول ہے، یا آپ جو مسئلہ بیان کریں وہی حرف آخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہے، اس عمل کے علاوہ، کہ میرے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دو طرح کے ملتے ہیں، احلت لنا بھی ہے، احلت لکم بھی ہے، کہ ہمارے لیے یا تمہارے لیے دو چیزوں کو، دو مردار کو حلال کر دیا گیا۔ یعنی مردار حرام ہے لیکن استثناء ہے، دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی ہے اور ایک جراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہہ کے بھی بیان کی ہے کہ تمہارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک حوت یعنی مچھلی اور ایک جراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو۔ اور جو سندھ کے علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ پنجاب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کو گراس ہاپر بڑا ہوتا ہے اور اس کو ٹڈی کہتے ہیں، جس کو ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، کہ ان کا حملہ ہو جائے تو پوری کی پوری فصلیں کھا جاتی ہیں۔ سندھ کے اندر گزشتہ سالوں میں اس نے حملہ کیا تھا اور سندھ کے لوگوں نے اس کو پکڑ کے کھایا بھی تھا، اور سندھ کے کلچر میں موجودہ، گویا عرب کے کلچر میں یہ جو فصلوں پہ حملہ کرنے والی ٹڈی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، خیر سائنس اور علتیں ضروری نہیں ہوتا کسی حکم کی معلوم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی جو اجازت دی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ اس ایک حدیث سے ہی دو باتیں سمجھ آتی ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ میرا ذاتی رجحان بھی اس طرف ہے کہ مردار سمندر کا حلال ہے، کون سے والا؟ جس کو سمندر سے نکالا جائے اور وہ مر جائے، جس کو سمندر سے نکالا جائے اور وہ زندہ رہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جراد کے لفظ سے ایک بات سمجھ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراد کو لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ حلال قرار دیا۔ اس سے بھی ایک فقہی کلیہ نکلتا ہے کہ جب کسی قبیلے کے یا کسی کنبے کے یا کسی فیملی کے ایک فرد کا ذکر کر کے یا ایک جنس کا ذکر کر کے حلال قرار دیا جائے تو آٹومیٹیکلی
باقی اجناس کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام. ہاں، کیونکہ ایک کو حلال کیا، اگر وہ پہلے سے حلال تھی تو حلال نہ کہا جاتا، حلال کہا گیا، اس کا مطلب ہے باقی حرام ہے. تو یہاں سے ایک کلیہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حشرات الارض جتنے بھی ہیں سارے حرام ہیں. حشرات الارض میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کا نام لے کے ذکر کیا، گویا یہ مکھی، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے آپ کو کوئی کیڑا ایسا لگتا ہے یہ جی گندگی نہیں کھاتا، یہ جی بڑا صاف ستھرا، نہیں، حشرات میں سے صرف جراد حلال ہے، باقی سارے کے سارے حشرات حرام ہیں. یہ کلیہ ہے. اور البتہ آپ کو پتہ ہے چند استثناء اور چند علماء کا موقف کچھ فرق بھی ہوتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں جی خبائث جو ہیں وہی صرف حرام ہے وغیرہ، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ حشرات سارے کے سارے حرام ہیں الا جراد کے، اور جراد کے حلال کہنے سے باقی حشرات خود بخود حرام ہو گئے.